اللہ کرے کہ اچانک ہی آ جائے کبھی، اب تو خواب میں بھی نہیں آتا۔ اللہ پروردگار جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سب کہاں لالا و گل میں نمایاں ہوگی، خاک میں کچھ صورتیں ہوگی پنہا ہوگی۔ بہنوں سے کہہ دیتا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میں سب جھنڈے میں لپٹ کر آؤں۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اور میں ہوں طیبہ بٹ۔ ناظرین، 6 ستمبر کا دن ہمیں ان شہداء کی یاد دلاتا ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ جو ہے اس ملک کی خاطر پیش کیا اور اس ملک کے لیے اپنی جو ہے جانیں قربان کی اور اس دھرتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ اور اسی سلسلے میں آج میں ایک شہید کی فیملی جن کا نام ہے کیپٹن کاشان، ان کے گھر پر موجود ہوں۔ ان کی والدہ میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر، ان سے بات کر لیتے ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ کاشان کی ایج کیا تھی جب انہوں نے جوائن کیا اور اپنے ڈپارٹمنٹ کو اپنی ڈیوٹی سر انجام دی، تو آپ نے کیسے اجازت دی؟ ایسا ہے کہ ایف ایس سی کرتے ہی نا کاشان نے اپلائی کیا آرمی میں، تو پہلے تو ویٹنگ پہ چلا گیا، پھر وہ الحمدللہ سلیکشن ہو گئی، تو اس کی خواہش تھی تو میری بھی بن گئی۔ اور یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کس بچے کے لیے کون سا راستہ ہے، اور یہ اللہ کا منتخب کیا ہوا راستہ تھا۔ اور بعد میں سمجھ آئی، پہلے تو تھوڑی پریشانی ہوئی کہ کیوں بھیج دیا، کیا اس طرح کا سلسلہ، لیکن اب شہادت کے بعد سمجھ آئی کہ یہ سب راستے اللہ نے چنے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور میرا بیٹا کیا، یہ سب بیٹے، سارے بیٹے، ساری مائیں، ہماری ایک سوچ ہے، ہم تکلیف میں ضرور مبتلا ہیں ان کی جدائی کی وجہ سے۔ اچھا، مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ بچپن میں کاشان کیسے تھے، ان کے کیا شوق کیا تھے، انٹرسٹ کیا تھے ان کے، کیا کرنا ہم چاہتے تو بچپن سے سوچ رہے تھے کہ انجینئر بنائیں گے، لیکن شاید وہ میں نے کہا نا کہ اللہ کے فیصلے، تو یہ اللہ کے ہی فیصلے تھے۔ ہم تو یہی سوچتے رہے، اب بہت چلبلا اور سب کے ساتھ گھل مل کے رہنے والا، سب کے ساتھ محبت کرنے والا، سب کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے والا بچہ تھا۔ مجھے تو اب لگتا ہے کہ پہلے تو میں اس کی زندگی میں اتنا شاید نہیں محسوس کرتی تھی، لیکن میں سے میرے سارے بچوں سے جدا بچہ تھا۔ اس کی طبیعت اور طرح کی تھی، جو میرے باقی بچوں کی شاید اس طرح نہیں ہے، اور صلح جو بچہ تھا، ننھیال ددھیال ہر جگہ کے جانے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ جو ایج فیلو ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں سے ہی نہیں نکلا ابھی تک، حالانکہ 1 سال ہو گیا۔ اس نے ایسی جگہ گھر کر رکھی تھی لوگوں کے دلوں میں، ہر ایک سے جھک کے ملنا، اور آرمی میں جانے کے بعد تو اس میں اور طرح کی تبدیلیاں آ گئی۔ ماں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، بیٹے ماں سے اٹیچ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہاں بے شک ایسا ہے، ایسا ہی ہے۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ کیا ہوا تھا، مطلب کیسے شہید کیسے ہوئے؟ کشمیر کے محاذ پہ نا، بھیمبر محاذ کا نام ہے، تو وہاں پر جو ہے نا زخم آیا اس کے بازو میں، اور وہ تقریباً 18 ٹانکے اس کو یہاں سے لگے۔ تو اس نے آتے ہی مجھے کہا کہ ماں یہ زخم کا کسی کو بتانا ہے نا، بس کہہ دینا گر گیا تو چوٹ لگ گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ قسمت والوں کو زخم ملتے ہیں، اور یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے ماں۔ تو میں نے کہا، میں دیکھ کے گھبرایا کرتی تھی کہ اس قدر گہرا آر پار تھا، شیل لگا، بم کا ٹکڑا، بس اسی میں وہ سروائیو کیا، اور ہارٹ اٹیک آیا اور شہادت کی۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ کاشان جو ہیں ان کی شادی ہوئی تھی؟ ہاں 8 ماہ ہوئے تھے۔
اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ سوچ کے. ان کی وائف کیسے پھر سنبھالا، ان کو کیسے سنبھالا؟ نہیں، اس نے مجھے سنبھالا. میں سمجھتی ہوں کہ وہ بڑی بہادر عورت لڑکی ہے. الحمدللہ اس نے بہت اچھا، عدت کے 4 ماہ 10 دن اس نے یہاں ہمارے پاس ہی گزارے ہیں. 7 سالوں کی سروس میں کاشان کبھی آئے، سرپرائز دیا آپ کو، وہ ہاں مومنٹس شیئر کریں؟ ہاں سرپرائز تو وہ ایسے ہی دیا کرتا، سرپرائز ہی دیا کرتا تھا. ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نہ سوئی ہوئی تھی، تو میں نے ایک دم مجھے لگا جیسے نا کسی نے بیل کی ہے، اور مطلب جیسے مجھے میرے دل کو ہوا کہ شان اس نے مجھے بتایا نہیں ہوا تھا، لیکن وہ آیا ہے. اور کچھ دیر کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد ہی اس نے بیل کی اور وہ ماشاءاللہ آ گیا. تو مجھے بڑی خوشی، مجھے بڑا اچھا لگا. تو اسی طرح وہ دیا کرتا تھا سرپرائز. بعض اوقات ہمیں اکثر ہی نہیں بتاتا تھا، اچانک آ جاتا تھا. اللہ کرے کہ اچانک ہی آ جائے کبھی. اب تو خواب میں بھی نہیں آتا. ایسے دیس گیا ہے. اللہ پروردگار جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یاد جب آتی ہے کیا کرتی ہیں؟ ہاں، جب یاد آتی ہے تو میں کوئی نہ کوئی بیان سنتی ہوں، یا کسی شہید کی ماں سے بات کرتی ہوں. کاشان کی والدہ ہمارے ساتھ موجود تھی، جنہوں نے ہمیں ان کی بہت ساری میموریز ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، بہت ساری باتیں ان کی ہمیں بتائی ہیں. ابھی ان کے والد میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جان لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم کیسے ہیں السلام. سر؟ ٹھیک، شکر. مجھے بتائیں کہ کاشان کا آپ کے ساتھ کیسا تھا ریلیشن؟ ایک باپ اور بیٹے کا ریلیشن جو ہوتا ہے اس سے ہٹ کے تھا، دوستوں والا تھا، کیا تھا؟ بس وہ بہت زیادہ عزت کرتا تھا، بہت پیار کرتا تھا. اور وہ اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ میرا باپ جو ہے نا دنیا کا بہترین باپ ہے. میری خواہش، مجھ سے تو نہیں کہتا تھا زیادہ، بہنوں سے کہہ دیتا تھا کہ میری خواہش ہے کہ میں سب جھنڈے میں لپٹ کر آؤں. اللہ نے اس کی خواہش پوری کر دی. بس ہمیں فخر ہے کہ وہ اس طرح کا اعزاز حاصل کر گیا، اور ہماری پورے خاندان کا سر فخر سے بلند کر گیا. اسے میں تو چاہتا تھا کہ میں انجینئر بن جائے، مگر وہ کسی طرف راغب نہیں ہوتا تھا. بس یہاں اس نے خاموشی کے ساتھ اپلائی کر دیا. اور پھر ہم حج پہ تھے تو اس نے ہمیں فون کیا کہ میرے لیے دعا کریں، میں سلیکٹ ہو جاؤں. اللہ نے اسے سلیکٹ کر دیا. وہ خیر سے ترقیاں بھی کر رہا تھا، بڑے اچھے شروع میں ہی اس نے پہلے 6 ماہ میں اتنا بڑا کام کیا کہ وہ سرٹیفکیٹ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جنرل راحل شریف نے اپنے سائنس سے اسے سرٹیفکیٹ دیا. کاشان کے ساتھ آپ کے کچھ بیسٹ مومنٹس ہوں گے؟ بیسٹ مومنٹ سارے والدین کی تو اپنے بچوں کے ساتھ بیسٹ مومنٹ ہی ہوتے ہیں، اور خاص طور پر شادی کے مومنٹ تو بہت بیسٹ تھے. دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کا یقین نہیں آتا. ابھی تک ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ابھی کسی کونے سے نکل آئے گا اور ہم سے بات چیت کرے گا. چلا گیا، ملٹی ہو گیا، مگر ہمارا نام بھی امر کر گیا اور اپنا نام بھی. وہ کہا ہے نا، سب کہاں لالا و گل میں نمایاں ہوگی، خاک میں کچھ صورتیں ہوگی پنہا ہوگی، پنہا ہو گیا خاک میں. اپنی دوست آتے ہیں، وہ اپنی باتیں بتاتے ہیں، اپنے ساتھ بتاتے ہیں. پھر وہ جو اس کے روم میٹ تھے کورس پر، وہ بتاتے ہیں کہ گانے میں سنایا کرتا تھا. پوری اپنے ساتھیوں کو بزی رکھتا تھا، خوش رکھتا تھا، گانے سناتا تھا. یہاں بھی کبھی کبھی موڈ میں ہوتا تھا تو ماں کو سناتا تھا گانے. میرے سامنے تو نہیں گاتا تھا مگر ماں کو سناتا تھا. بس کیا کہیں، وہ ہمارا جگر کا ٹکڑا تھا، ہمارے جسم کا حصہ تھا. اور اس حصے کے چلے جانے سے، کٹ جانے سے ہر وقت اس کی کمی محسوس ہوتی ہے. سال گزر گیا مگر ابھی بھی ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ کل کی بات ہے. دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی اوپر، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا ہے. آج اس ملک میں جہاں پر ہم سکون کا سانس لے رہے ہیں، بغیر کسی خوف کے زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ کیپٹن کاشان جیسے شہید ہی اس کی وجہ ہے کہ ہم یہاں پر بغیر کسی خوف و خطر کے سانس لیتے ہیں، اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. اس ملک میں
اس ملک کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے جام شہادت نوش کرنے والے یہ بہادر نہ ڈر جرت مند شہید ہیں ہمارے. اور صرف یہی نہیں بلکہ جو اس دھرتی کی سرحدیں ہیں ان کو بھی مضبوط بنانے کے لیے یہ انہی کے مضبوط حوصلے ہیں ہمارے ان شہیدوں کے. تو ہمیں ان کو خراج تحسین اسی طرح سے پیش کرتے رہنا چاہیے. ہمارے لیے یہ اعزاز ہے, ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے محافظ ہے. تو اسی کے ساتھ آپ مجھے دیں اجازت, آپ سے ملیں نئے ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.